حضرت تشریف لائیں گے۔ مقام رسول اللہ کا جھنڈا اجلی باریوں سے اس نکالی بیماریاں زیادہ میں وہی ہے آج ان کے جانشین ارشد کے ہاتھوں میں۔ ارشد مدنی۔ مغرب کی نماز انتہائی مختصر ہوگی، 3 رکعتوں میں 6-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مجمع کی نماز پڑھ لیں۔ یہ درمیان کی رو خالی ہے، سامنے کا حصہ خالی ہے۔ میں خدمت والے بچوں سے گزارش کروں گا اس کو نماز پڑھنے کے لائق کر دیں۔ یہ پاک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی رومال آسانی ہو۔ دیکھیے بڑی دیر سے اسٹیج سے آپ کو اچھی باتیں، تاریخی باتیں، جماعت کی باتیں، آپ کے فائدے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب پروگرام ہمارا انتہائی مختصر بچا ہے، چند منٹ کے بعد اللہ اکبر اللہ۔ دیکھیے یہاں سے اذان ہوگی، میں نے جیسا بتایا، خاص طور سے جو علماء کرام ہیں یہ یہی کے بیچ والے حصوں میں نماز پڑھ کے اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اللہ اللہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کا غیر متعلق مصارف کا استعمال ہر عہد میں جمعیت علماء ہند نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی اسی جد و جہد کے نتیجے میں 1995 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وقف ایکٹ منظور کیا گیا، جسے آج قانون اوقاف 1995 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے وقف کونسل کے لیے تاریخ ساز خدمات انجام پائی ہیں، وہ آج بھی تاریخ کے اوراق پر زرعی نقوش بن کر سبق ہیں۔ برکت کے قبول فرمائیں۔ بھائی دیکھو میں آپ سے اسرائیل کی جارحیت پر اس کی مذمت کیا، آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ارے بھائی تجویز کی تائید تو کر دو، بات کیا کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ بھائی جو لوگ دائیں بائیں ہیں ہٹ جائیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ حضرت کی کرسی کے سامنے کوئی بھی جی، اور اس کے ہمارا ایسا اگر ایک ہی جگہ بھیڑ رہی تو تب جائے گا۔ حضرت کی کرسی کے پیچھے لوگ ہو جائیں، پروگرام چلانے دیں۔ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نہ سمجھیں کہ صرف آپ ہی ہیں۔ کڑپا کی نیک نامی پوری دنیا میں ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا پروگرام دیکھ رہی ہے۔
حضرت کا خطاب ہوگا. آپ حضرات سے خواہش ہے جو خاص طور پہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بڑے کوئی بھی بات نہ کریں. 2 منٹ خاموش بیٹھو بیٹا, بیان شروع ہوگا. بسم اللہ. تو سب سے پہلی آزادی کی جنگ 1754 عیسوی میں ہوئی, جو سلطان ٹیپو شہید کے جو سراج الدولہ کے والد میں لڑے, اور 1757 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی جو مرشد احمد میں لڑی اور ہندوستان میں رہنے والوں کو ہوا. اور 29 اگست 1947 کو یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہندوستان کسی اور ملک کے دستور کو نہیں لے گا, بلکہ اس کا اپنا دستور و آئین ہونا چاہیے. اس کے بعد کا حوالہ ابھی کئی تجویزوں میں آیا ہے. اس میں دفعہ 25 بھی رکھی گئی. اس دیش کی حکومت خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت بلکہ دوسری اکثریت کی آواز کو سمجھے. یہ مظلوموں کی آواز ہے. اور میرے دوستو, حسین احمد کے بیٹے پہ ہے ایسا فضل ربانی, اسی پر ناز کرتی ہے فقیری ہو کی سلطانی. سنو ارشد, اسی شیر خدا کا نام نامی ہے کہ جس کے خوف سے باطل کا پتا ہو گیا پانی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, علماء کرام, ارباب سیاست اور قرب و جوار سے آندھرا پردیش کے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید, میں آپ حضرات کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند کی آواز پر اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر دیوانہ وار اس اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کے لیے تشریف لائے. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے, کون جاتا ہے, کون الیکشن لڑتا ہے, کون الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے, کون ناکام ہوتا ہے, جمعیت علماء ہند کو ملک کی آزادی کے بعد سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن
ہم ایک جماعت اور مذہبی جماعت ہیں. ہمیں ملک سے محبت ہے. ملک ہمارا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. ہم ملک میں امن و امان، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں پیار و محبت رہے گا ملک چلے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ چلے گا. اگر پیار و محبت کو آگ لگ گئی، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا چھوٹ گیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا. ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی. اگرچہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ سمجھ کر کہ ملک کی حکومت جو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے. وقف کونسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5 سینٹرل وقف کونسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے. یہ دوسری چیز ہے. ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیمنٹ ہوں گے. ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 3 اور 2 5. 1 وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 اور 4 10. مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. 11 اور 1 انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا. 12 کوئی قید نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے.
ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں